الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یوں ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور دانائی یعنی احادیث مبارکہ سکھاتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو 4 کام ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد ہیں کہ قرآن کی آیات تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا یزکیہم سے، اور قرآن مجید کا علم سکھانا اور دانائی کی باتیں یعنی ان کی تشریح قرآن مجید کی آیات کی یعنی احادیث مبارکہ سکھانا۔ تو اول مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد باقی تا قیامت تک ساری امت ہے۔ اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ اس میں جو یزکیہم ہے اس پہ ہمارا یہ گروپ یا گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے روح کے حوالے سے ماشاءاللہ لمبی بات ہوئی، نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے شاہ ایمن یعنی شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام عبداللطیف ہے۔ ویلور کو علاقہ ہے انڈیا میں، اس سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، سیر حاصل گفتگو کیا انہوں نے۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی رموز یعنی تصوف، یہ ہم نے یزکیہم کی اس طرح کی علماء خیر نے، صوفیزم والوں نے، صوفی لوگوں نے یزکیہم کو اس طرح ہی نام تصوف دیا، یعنی اپنے نفس کی پاکی کرنا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو تصوف کے رموز ہیں اس پر کوئی کلی طور پر ہرگز دعویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ ان حقائق کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو مشاہدہ میں ہوں، جو واردات قلبیہ اور مشاہدات باطنیہ سے مشرف ہیں۔ چھپا گئے نا، بہرحال چیزیں کچھ چھپانے کی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں ایسے کاملین کی خاک پا بھی نہیں، نصیر الدین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، یا ان کے بیان کردہ اسرار و رموز کا جہاں تک ادراک کر پایا ہوں، یعنی جو میں سمجھا ہوں ان سے، جو کاملین امت ہیں، وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں، کوشش کرتا رہوں گا کہ امت تک پہنچے، رحمت اللہ عالمین کی باتیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو خاصان بارگاہ ہیں، جو مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ ایسے مقامات کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ موجودہ دور کے بعض نام نہاد جاہل صوفیوں کی طرح عرفان حقائق کا اعلان یا آگاہی اسرار کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے، خود بھی چھپا گئے ہیں اپنا۔ تو بقول استاد سخن سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اے مرغ ساحر عشق ز پروانہ بیاموز، کاں سوختہ را جاں شد و آواز نیامد، ای مدایان در تلبش بے خبر اند، آن را کہ خبر شد خبرش باز نیامد۔ یہ فارسی کی ربائی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے،
اگر درس عشق لینا ہے تو پروانے سے لے، کہ اس بیچارے کی جان تک چلی گئی مگر اس نے فریاد تک نہ کی، اور ایک تو ہے کہ جان پر بنے بغیر ہی چلائے جا رہا ہے۔ تو اس بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنے مدعیان عرفان الہی اور بلند بانگ دعوے کرنے والے ہیں، ان کے عادی ہیں، یہ موجودہ دور میں میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، فراڈیے ہیں پکے، اور روپ کیا دھارا ہوا ہے۔ اس نے عام تو میں نہیں زیادہ لیتا، یہ کہ شف صاحب کو ہو، جو فراڈی ہیں پکے، بڑے پیروکار ہیں لوگ ان کے، جتنے فراڈی ہوتے ہیں ان کے اتنے ہی مدعیان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نام نہیں لینا چاہیے کسی کا بھی، بہرحال فراڈیوں کی پہچان آپ کا فرض بنتا ہے کہ کریں کون سا فراڈ ہے اور کون سا درست ہے۔ تو بہرحال یہ سب بے خبر ہیں، یہ جو دعوے کرتے ہیں، بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اگر اس بے خبری کے باوجود جعلی صوفی چلاتے ہیں، ان کی مثال اس مرغ سحر کی ہے جو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود ہر صبح محض اپنی تندرستی اور اپنی سلامتی صحت کے اعلانات کے پروگرام نشر کرتے رہتے ہیں، کبھی چہچہانا اور کبھی چلانا، چون چون کرنا، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی اس شاخ پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کہاں چڑھ کے، لیکن صبح نکل کر دیکھا کرے پرندے کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیان خام کو آداب منزل و سلوک سے بے خبر کہا ہے، اور ٹھیک کہا ہے، اور فرمایا کہ جن کو کچھ خبر دی جاتی ہے پھر ان کی خبر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو وہ کسی کو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور جو کچھ بتا دیتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی شور نہیں کرتے۔ طالب حق اگر ان سے حق کا راستہ پوچھنا ہے، اس منزل مسافر، جو انسان منزل مسافر ہے، تو اس کا راستہ پوچھنا آئے، وہ اس بارگاہ الہی کا کیا راستہ ہے جہاں قرب الہی کے نور سے نوازا جاتا ہے، تو پھر بتاتے ہیں، ایسے خود سے نہیں بتاتے، پتہ نہیں چلتا یہ کون لوگ ہیں۔ اردو کے کسی شاعر نے اسی مفہوم کو الفاظ میں بیان کیا ہے جو لطف سے خالی نہیں ہے، وہ اس کی تشریح کریں گے تھوڑی سی۔ وہ فرماتے ہیں، لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔